المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل احچار کر کن لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام وہ جو آسمانوں کا خالق ہے زمین بھی اسی کے کن کا ایک نتیجہ ہے یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ چرند و پرند یہ پہاڑ یہ انسان رب نے سب کو خلق کر کے فرمایا نور چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ روشنیاں چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ اور درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ محمد ادائیں دکھائیں تو رب مسکرائے اور جب محمد مسکرائیں تو شریعت بنے جب محمد مسکرائیں تو قانون بنے جب محمد مسکرائیں تو روشنیاں بنے اور جب محمد مسکرائیں تو ادائیں بنے رب کہے ساری ادائیں جھوٹی ہیں ساری عزتیں جھوٹی ہیں ساری عظمتیں جھوٹی ہیں آؤ بتاؤں جو در محمد پہ آ گیا وہ ساری عزتیں پا گیا درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک وہ مصطفیٰ جو ضابطۂ حیات چھوڑ کے گئے آپ جناب نے اپنی ذات پر اپنا کر بتایا خوشیاں چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے لڑ لگ جاؤ عزتیں چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے لڑ لگ جاؤ ارے کوئی تمہیں پہچانے یا نہ پہچانے صدیق کی صداقت میں مصطفیٰ کی روحانیت ہے فاروق کی عدالت میں مصطفیٰ کی نورانیت ہے علی عثمان غنی کی حیا میں مصطفیٰ کی تاثیر ہے اور علی کے تاج میں مصطفیٰ کی برکت ہے جو ادھر آ گیا برکتیں پا گیا عزتیں پا گیا رفعتیں پا گیا اور جان لو کہ یہ دین برصغیر و پاک و ہند میں یہ ہو کی صدائیں یہ معرفت کے سمندر یہ اللہ اللہ کے گوشے اگر اس کائنات میں اس برصغیر و پاک و ہند میں پہنچے ہیں تو یہ اولیاء امت کی ہی مرہون منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس ہوا سے مناسبت دیتے ہوئے میں نے شعر پڑھا کہ یہ ہوائیں ہمارا سرکار کی طرف سلام لے کے جائیں ہر چیز کسی چیز کی دلیل ہوتی ہے ہر چیز کسی چیز کا عکس ہوتی ہے ہوا چلے تو پتہ چلتا ہے یا آندھی آئے گی یا بارش آئے گی یا روشنیاں کم ہوں گی بادل آئیں گے بادل آ کے اپنا کرم دکھائیں گے اور بادل برسیں گے میں عرض گزاروں ربا کائنات کا کیا کیا معاملہ ہے رب نے کہا کائنات میں بھی میں نے اپنی صفتیں چھوڑ دی ہیں اپنی روحانیت چھوڑ دی ہے فارسی کا ایک مقولہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب چاند کا چمکنا چاند کا آ جانا دلیل ہے کہ چاند چمکے گا میں عرض گزاری کروں ربا کیا ماجرا ہے رب نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں جانا جاؤں میں نے کہا ربا اس کی دلیل کیا بنائی کہا دلیل نہیں بنائی ذات مصطفیٰ کا نور بنا دیا رب وہ کریم ہے
رب وہ رحیم ہے. یہ آندھی چلنا ایک دلیل ہے. ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگائے تو ایک گرد انسان کو لگے گی. میں عرض گزاری کروں, جب آندھی میں بیٹھنے والے شخص کو آندھی اپنا فیض دیتی ہے, جو محمد کے قدموں میں بیٹھ جائے رب اسے کیا عطا کرے گا. عرض گزاری کروں, ہر چیز کی ایک دلیل ہے, ہر چیز کا ایک رتبہ ہے, ہر چیز کی ایک روشنی ہے. رب نے اس کائنات کو تخلیق کر کے بتایا, روشنیوں والے اپنی روشنیاں چمکا دے, عزتوں والے اپنی عزتیں دکھا دے, نبوتوں والے اپنی نبوتیں دکھا دے. اور بہو سلطان نے فرمایا, چڑھ وے چنا کر روشنائی, تیرا ذکر کریں گے تارے ہوں, ابراہیم آسمان پر چمکے. روشنیاں بکھیری کا لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ وہ کلمہ ہے جو خیر والا ہے, یہ وہ کلمہ ہے جو روشنیاں والا ہے, یہ جو کلمہ ہے یہ نور والا ہے. کہ اس میں وصال کس کا ہوگا؟ کہا پہلے مجھے دیکھو گے پھر تمہیں وصل مصطفیٰ ملے گا, آخری وقت آئے گا. آدم سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اے آدم علیہ السلام, ساری روشنیاں آپ نے زمانے کو بانٹی, اس میں خداوند تعالیٰ کے سارے نور آپ کو عطا کیے گئے. شیطان کو بھی کہا گیا آپ کو سجدہ کیا جائے, رحمانی ساری روحوں کو کہا گیا آپ کو سجدہ کیا جائے. یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے سارے اسم مجھے عطا کر دیے, پر زمانے میں جب میں پہنچا تو میں نے اس میں مصطفیٰ دیکھا, ساری باتیں بھول گیا, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بوسہ لیا اور آنکھوں سے لگا دیا. کہا یہاں نام مصطفیٰ دیکھنا تھا, آدم جیسے توبہ لے کے اپنے گھر گئے. عرض گزاری کروں, چڑھ وے چنا کر روشنائی, تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں. رب نے نبیوں سے یہ ساری کائنات بھر دی. اور پھر فرمایا مصطفیٰ آئیں گے تو بہاریں آئیں گی, مصطفیٰ آئیں گے تو روشنیاں آئیں گی, مصطفیٰ آئیں گے تو چاند کو اپنی روشنی ملے گی. بچپن سے سنتے آئے ہیں چاند اپنی روشنیاں نہیں دے سکتا, اس کو کسی کی روشنی کوئی اس کو ملتی ہے تو یہ پھر روشنیاں بانٹتا ہے. میں نے کہا واہ واہ ماجرا ہے کہ سنو, چاند کو روشنیاں کہاں سے ملی, چاند کو برکتیں کہاں سے ملی. علیہ ضربت مصطفیٰ کرتے تو یہ آسمان دو ٹکڑے ہو جاتا, لیکن مصطفیٰ کا اشارہ کرنا تھا. چاند نے اپنا سینہ چاک کر کے کہا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جان لو جس کی ذات سے دنیا میں روشنی ہے, قبر میں بھی اس کی ذات سے روشنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نور عظیم تکبیرہ, غاب اندھیرا ہو گیا, شب قبلی والا آ گیا, تیرا سویرا ہو گیا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسجد بات کر کے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی دو جہاں کی نبوت میں اتنا وقفہ کیوں تھا. میں نے کسی عاشق سے پوچھا یہ وقفہ کیوں تھا؟ کہ پہلے ایک نبی مبعوث ہوا تو اس کی جگہ دوسرا رکھ دیا گیا, دوسرا ہوا تو تیسرا, نبوت کا سلسلہ عیسیٰ تک آ گیا. پھر اس کے بعد دیری کیوں کی؟ کا زمانے والوں کو پتا چل جائے کئی بار اگلا نہیں آتا تو نبوت قائم رہتی ہے. اور محمد عربی سے پہلے اس دیر کو لازم کر کے بتایا, عیسیٰ کا نور اگر اتنے 100 سال چل سکتا ہے تو محمد کا نور بھی قیامت تک چل سکتا ہے. میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے پوچھا راز کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ, یہ پڑھو گے تو کائنات کے اس رب کی معرفت سمجھ آئے گی. کہ ہماری نبوت مانو گے تو اللہ کا فیض حاصل ہوگا. فرمایا راز کی بات کیا ہے؟ عرض کی راز کی بات کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا راز کی بات یہ ہے کہ وہ محمد آئیں گے
وہ احمد آئیں گے. یوسف اپنا کنویں میں گرے, خضر پہنچے, خضر سے یوسف نے عرض کی کیا لائے ہو؟ یوسف نے, خضر علیہ السلام نے ایک پتھر کا ٹکڑا عطا کیا جس پر نام محمد کندہ تھا. فرمایا تیری نبوت کو روشنیاں اس نام کے صدقے ہے, تیری نبوت کو چاشنیاں اس نام کے صدقے ہے. ارے اس میں عرض گزاروں, ابراہیم کی نسل یعقوب تک آئی, یعقوب سے یوسف تک آئی, یہ ساری بنی اسرائیل بنی. میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا یوسف کو یعقوب سے لے کے ایک اسم ملا تھا جو یوسف نے اپنی نسلوں کو عطا کرتا گیا. ارے اس اسم کے بدلے بنی اسرائیل میں نبی پیدا ہوتے گئے, اور اسماعیل کو کوئی اور نبی نہ ملا, محمد نبیوں کا نبی مل گیا. عرض گزاری کروں گا کہ ہر نبی نے راز بتایا کہ وہ احمد آئیں گے, وہ محمد آئیں گے. تو جب محمد کریم کا وصل انسان کو ملا, جب محمد کریم کا دیدار انسان کو ملا, جب بنی نو انسان بٹکا ہوا تھا, صحرا جو تھے وہ ٹیلوں کی مانند تھے, وہاں گرمیاں تھی, وہاں سردیوں کا کوئی عالم نہیں تھا. میں نے کہا ربا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا روشنیاں تو تب آتی جب مصطفیٰ آتا, ٹھنڈ تو تب پڑتی جب مصطفیٰ آتا. فرمایا صحرا بھی پانی اگلے گا اور کہے گا یہ کوئی اور نہیں محمد کا فیضان جاری. عرض گزاری کروں کہ ذات مصطفیٰ نے جب زمانے کو اپنی خوشبوؤں سے معطر کرنا شروع کیا تو جو پاس آئے, قریب ہوئے, پوچھا کہ راز کیا ہے؟ فرمایا وہ نبی راز لے کے آئے تھے کہ میں راز ہوں, میرے پاس راز اس رب کے وصل کا ہے. جو میرے بہو سلطان اپنی کتاب رسالہ روحی میں لکھتے ہیں کہ اے طالب, تو جب اپنی طلب رکھنا چاہتا ہے تو تجھے ایک خزانہ ملتا ہے. فرمایا وہ خزانہ کس چیز کا ہے؟ کہا وہ خزانہ پالو گے, وہ ذات کے دیدار کا خزانہ ہے. تو کہا اس خزانے کو حاصل کرنے کی کنجی کیا ہے؟ تو فرمایا اس خزانے کو حاصل کرنا تیرے بس میں ہے. عرض کی میرے بس میں کیا ہے؟ فرمایا تمہارے بس میں یہ ہے کہ اپنے دل کو یار کی یاد میں کر لو اور گندگیوں سے غافل کر لو تو تمہیں اس خزانے کا رستہ مل جائے گا. فرمایا نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جانا یہ اس خزانے کا رستہ ہے. تو چلتے چلتے جب طالب اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اس رستے پر چلا تو کسی فقیر سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں پچھلے زمانے میں لوہار ہوا کرتا تھا, پھر میں دھوبی بن گیا, اب میں چوکیدار ہوں. عرض کی معاملہ کیا ہے؟ جب دل لوہے جیسا تھا تو میں لوہار بن کے دل کو نرم کر دیتا تھا, اور جب نرم ہو جاتا تھا تو میں دھوبی بن کے اس موم دل سے گندگی دور کر دیتا تھا. فرمایا جب میں گندگی دور کر دیتا تھا تو اس کا دل زاہد و عبادت گزار والا ہو جاتا تھا, اور جب دل زاہد ہو جائے فرمایا میں چوکیدار بن کے تلوار ننگی لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں, رب کے سوا کوئی اس کے اندر سما نہ سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے, میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے, جب میں نہ دیکھا اور دیکھے اور یار کے میرے انتر وسیلے تم ہے نہیں پرم کو دیکھے, غلام فریدا یہ یار کے ذریعے دیکھے یاد آ دیکھے تارے ہے گری خاصیہ ہماری ربی عالمی شہزادہ سید زہرا علی کی لمباسا ہے, ہمیں دنیا کی سید ناصر سلطان رائے آستانیہ میری فضل شریف. کر رہا تھا کہ رسالہ روحی میں آپ جناب میرے مرشد من, جان من, عشق من, آپ فرماتے ہیں کہ جب تو تزکیہ نفس کے رستے پر ہے طالب چل پڑتا ہے تو ایک کنجی کی تجھے ضرورت ہے, جس کنجی سے تو اس خزانے پر پہنچ جائے گا. تو میں نے عرض کی وہ کنجی کیا ہے؟ تو بہو سلطان فرماتے ہیں کمال زندگی دیدار ذات. فرمایا اس کی کنجی یہ ہے, اس کا کمال یہ ہے کہ اس
उस ज़ात का दीदार तुझे मिल जाए। फिर फरमाया, मैंने अर्ज की कि ये क्या माजरा है, तो फरमाया इसकी कुंजी इश्क मुस्तफ़ा है, जिसको इश्क मुस्तफ़ा का नूर मिल जाएगा वो रब का दीदार पाएगा। मैंने बाहू सुल्तान से अर्ज की कि रब का दीदार क्या कमाल रखता है, तो मैंने जिस शेर की तलावत की, बाहू सुल्तान फरमाते हैं कमाले जिंदगी दीदारे ज़ातस, फरमाते हैं तरीकश अज रस्तन बंदे जहातस। मैंने अर्ज गुजारी की अपने उस्ताद मोहतरम के, नालैन उठाए, मैंने अर्ज की माजरा क्या है, फरमाया बच्चे जेब में वो खजाना रखना जो इस जहां में भी कामयाब करे, इस जहां में भी कामयाब करे। मैंने कहा जी बाबू सुल्तान ने बाबा माजरा बता दिया है कि अल्लाह के जात का दीदार जो है उसका तरीका यह है कि बंदा ज़मा की कैद से भी आजाद हो जाए और मकान की कैद से भी आजाद हो जाए। तो मैंने कहा मुझे समझाइए कि ये ज़मा और मकान की कैद से आजाद हो जाना क्या है। तो कहा तुम पाकिस्तान में डॉलर लगा सकते हो। मैंने कहा जी नहीं, एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। रियाल लगा सकते हो? कहा जी नहीं, एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। मैंने कहते हैं इसकी दूसरी मिसाल लो। मैंने कहा दूसरी मिसाल क्या है? क्या अठन्नी इस दौर में लग जाएगी? कहा अठन्नी इस दौर में नहीं लगेगी। क्या चवन्नी इस दौर में लग जाएगी? कहा चवन्नी इस दौर में नहीं लगेगी। फरमाया सुन लो, खड़े होने का ये वतीरा है, खड़े होने का ये रमज है। अरे बाबू बुल्ले शाह फरमाता है सजदे करने से खड़ा नहीं होता, जिस पर मुर्शिद निगाह करे वो खड़ा होता है। मैंने अर्ज की खड़ा होने का वतीरा क्या है? फरमाया जैसे रियाल किसी एक जगह पर नहीं लग सकता, जवानी किसी एक जमाने में नहीं लग सकती। फरमाया जेब में वो सिक्के लेके ना घूमो जो पाकिस्तान पर चले पर अरब न चले। मैंने कहा समझ के आई। फरमाया यजीदों से दोस्ती छोड़ दो, हुसैन वालों के बन जाओ। फरमाया वो खोटे सिक्का खड़ा असल में वो होता है जो उस खास जमाने में भी लग जाए, उस खास जगह पर भी लग जाए। तो मैंने कहा बाहू सुल्तान की नगरी में गया, मैंने कहा बात क्या है? कहा बात तो यही है जब तू ज़मा से भी आजाद हो जाए, मकान से भी आजाद हो जाए, तुझे ये समझ भूल जाए कि तू पाकी पर बैठा है या पलीती पर बैठा है, तुझे ये सोच भूल जाए कि तू आसमां पे है या जमीन पे है, तुझे ये सोच भूल जाए तू जिंदा है या मुर्दा है। फरमाया तब तेरे अंदर ये ख्याल आ जाए ई वस्ले तू असल शादमानी। तो मौलाना रूम फरमाते हैं तेरा दीदार असल खुशी है, नीचनी अंदेशम बजुजे दिल ख्वाए तू। फरमाया मेरा दिल तो किसी और का ख्याल करता नहीं, तू वहां दीदार करवा और मैं जमाने वालों को। मैंने जिस आयत करीमा की तलावत की, रब कहता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। मैंने ना हर चीज का एक रमज सीखा कि एक उसकी सामने वाली शक्ल है, एक उसकी उल्टी शक्ल है। अरे नोट उस वक्त तक, मैंने खड़े और खोटे की बात की, कोई भी खड़ा सिक्का उस वक्त तक खड़ा नहीं हो सकता, वो सामने से तो खड़ा हो लेकिन पीछे से मस्क शुदा हो। कोई भी खड़ा नोट उस वक्त तक चल नहीं सकता जिसकी एक तरफ पर प्रिंट हो और दूसरी तरफ खाली हो। मैंने कहा हम यहाँ बायो की प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि एक पतला पेपर होगा जिस पर तू प्रैक्टिकल करेगा और असल सफे पे तू अपना मुद्दा लिखेगा। मैंने कहा ना, मुद्दा यहाँ लिखेगा, दीदार वहां करेगा। तो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत के भी दो रुख है, एक रुख कि फना हो जाओगे, एक रुख के मलिया मेट हो जाओगे, एक रुख के तबाह हो जाओगे। मौत गुमशुदगी अता कर देगी। मौत जो है, इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा मौत के बारे में क्या कहते हैं? फरमाया मौत खुद एक बहुत बड़ा वाइज है, मैं उसके बारे में क्या बात करूं। जनाब मौत अपना वाज खुद अदा करती है। इसका वाज ये है कि पहले तू मलक है, पहले तू चिश्ती है, पहले तू गोल्डवी है, पहले तू रिजवी है, पहले तू फरा है। जब ये आ जाए तो तू कुछ भी नहीं है, तू लाश है। मैं अर्ज गुजारी करूं, पहले मौत की पहली जेत सुनो। पहली जेत ये है कि जो मरे किसी और के नाम पे उसको जला दिया जाए, और जो मुस्तफा का कलमा एक दफा पढ़ ले, जाहिर मस्जिद जाए या न जाए, रब कहता है महबूब का नाम एक दफा ले लिया, इसको सफेद लिबास में कब्र में डाल।
میں عرض گزاری کروں کہ جس کا ایک دفعہ من قال لا الہ من دخل الجنہ، جس کا ایک دفعہ نام لو رب جنت عطا کر دیتا ہے، اور جو اپنے دل کے ہر قسمے میں اپنے دل کے ہر ورق پر محبوب کو سجا لے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ میں عرض گزاری کرنا چاہ رہا ہوں کہ موت کا پہلا جز یہ ہے کہ موت ہلاک کر دیتی ہے، موت کا پہلا جز یہ ہے کہ موت مار دیتی ہے، موت کا پہلا جز یہ ہے کہ موت فنا کر دیتی ہے۔ تو میں نے عرض گزاری کی کہ موت کا دوسرا جز کیا ہے، تو عاشق نے کہا من محو خدا یم و خدا یان مرست، فرمایا جو خدا کی ذات میں محو ہو جائے وہ قبر میں بعد میں جاتا ہے، ذات اپنا دیدار پہلے عطا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اکثر امی حضور قبلہ، اکثر امی حضور قبلہ علی بن عباس صاحب آستانہ علیہ دار الفضل شریف۔ میں نے رومی کی، جیسے انہوں نے رومی کا نام لیا، میں رومی کو اپنا استاد مانتا ہوں، مرشد مانتا ہوں، اور اقبال جیسے جس کی شاگردی کرے اس رومی کا عالم وراء الورا ہے۔ میں رومی کے قدموں میں پہنچا، کہا جی کیسے حاصل ہوئی؟ کہا ایسے حاصل ہوئی کہ کتابیں رکھ کے بیٹھا تھا، وہاں سے شاہ شمس تبریز آ گیا، کہا علم جاتا رہا، عقل جاتی رہی، خرد جاتی رہی۔ شاہ شمس نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ جو تو نہیں جانتا۔ فرمایا جب سائنوں نے وہ کتابیں اٹھا کے کنویں میں پھینک دی تو پھر میں نے پوچھا یہ چیز، تو فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میں نے کہا مولانا روم فیض کہاں سے پایا ہے؟ کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرمایا جو اس زندگی میں یار کی بندگی کر نہیں سکتا، قبر میں ما کنت تقل فی حق حاضر رجل کا سوال اس سے ہو نہیں سکتا۔ سیدنا محمد نور جہاں، سیدنا محمد نور جہاں، بہترین انبیاء، بہترین انبیاء، جو محمد نیست بر ارزاق سما، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ دار الفضل شریف۔ میں نے کہا مولانا روم آپ نے کیا فیض زمانے میں چھوڑ دیا؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں چھوڑا، یہ فیض تو شاہ شمس تبریز کا ہے۔ تو جناب بہلول دنا کا واقعہ سنا رہے تھے تو میں بہلول دنا کی نگری میں چلا گیا۔ میں نے کہا ہر چیز کا ایک وصف ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے۔ موت مل جائے تو ساری فنا ہو جائیں، کچھ آج بھی زندگی دنیا کو عطا کرے گی۔ ایک تہ خانے میں گئے، ایک مہمان خانے میں گئے، وہاں چوری ہو گئی، چور اپنا سکہ ہوا چھوڑ گیا۔ بہلول دنا پہنچے، کہا دنا یوں تو دیوانہ لگتا ہے پر ہمارا فیصلہ کر دے۔ میں عرض گزاری کروں کئی بار کسی اور کے ہاتھوں اپنا ایمان نہ بیچ لینا، دیکھنا جو دیوانہ مصطفیٰ کا ہو اس کے آگے جھک جانا، وہ تمہیں کونین کی سیر کروائے گا۔ تو اس دیوانگی میں بھی ایک بینائی تھی، یہ دال سے دونوں شروع ہوتے ہیں، اور یہ دال جس کو مل جائے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں تمہارا ایمان اس وقت کامل نہیں ہو سکتا جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں۔ میں عرض گزاری ہوں بہلول دنا نے وہ سکہ اٹھایا، حاضر کیا، کہا اس جگہ پر کون کون موجود ہے؟ تو کہا گیا جی یہ عطار ہے، کہا جی یہ گوشت فروش ہے، کس کا چوری ہوا؟ فلاں شخص کا چوری ہوا۔ ساروں کو شک تھا کہ عطار کا جو معاملہ ہے وہ کمزور ہے، اس کی کبھی کبھی عطر بک جایا کرتی ہے، اس لیے اس نے چوری کی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ گرم پانی لاؤ، گرم پانی لایا گیا، سکہ اس میں پھینکا گیا۔ جب سکہ پھینکا گیا تو اس سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا۔ تو بہلول دنا نے کہا اس کے ساتھ، اس سکے کے ساتھ نسبت گوشت کی ہے، یعنی جو تم میں گوشت فروش ہے وہ چور ہے۔ میں عرض گزاری کرنے لگا واہ واہ بہلول دنا کیا رنگ سمجھائی، ارے جس کے ساتھ کوئی سکہ جڑ جائے وہ اس کو اپنی نسبت عطا کر دیتا ہے، ارے جو مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے اس کا عالم کیا ہوگا۔ ارے کہیں عراق کے گوشت فروش سکھوں کو فیضان دے دے، محمد کیسے نہ پوری کائنات کو فیضان عطا کر دے۔
میں عرض گزاری کروں جیسے سکہ بے جان ہے. میں نے یہ سکے کی مثال اس لیے شروع کی, میں نے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا. جیسے سکہ بے جان ہے, ایک جاندار نے اپنے ساتھ رکھ کے اس سے بیٹھ جائے. جیسے ایک سکہ بے جان ہے, ایک جاندار نے اپنے پاس رکھ کے اس کو نسبت عطا کر دی, اس کو فیض عطا کر دیا. میں کیسے مان جاؤں کہ ابو علی کلندر مر گیا؟ میں کیسے مان جاؤں کہ داتا علی حجویری مر گیا؟ میں کیسے مان جاؤں کہ جناب غوث پاک وصال کر گئے؟ میں عرض گزاری کروں, بے جان اگر گوشت فروش اپنے ساتھ جوڑ لے, وہ اس کا پتہ بتا دیتا ہے جو اپنی روح کو یار کا وصل عطا کر دے. آپ میری بات کو سمجھے نہیں. موت انسان کو بے جان کرتی ہے, لیکن موت کے بعد ایک وصل ہے جو ذات الہ کا وصل ہے. فرشتوں سے فرشتے پوچھیں گے چاہو جلال چاہیے, مکان چاہیے, زمان چاہیے. عاشق جھک کے کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں ذات کا دیدار چاہیے. تو پھر اللہ ایک پنڈال میں آئیں گے, اللہ کہے گا فرشتوں ان سے پوچھ لو کیا چاہتے ہو؟ کہا جی ذات کا وصال چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ فرشتوں کو کہے گا اس پنڈال کو چھوڑ دو, اب عاشق اور معشوق کا معاملہ ہے. اب خدا اپنے بندے کو دیدار عطا کرے گا. میں عرض گزاری کروں جو محمد سے جڑ جائے رب اسے اپنی ذات کا دیدار عطا کر سکتا ہے. جو محمد سے جڑ جائے وہ فنا نہیں بقا کے رستے پر چلتا ہے. بہو سلطان میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہوش کتب ہیں ارے ارے رے, عاشق جان اگیرے ہوں, جیڑی منزل عشق پہنچاوے اوتھے ہوش نہ پاون پھیرے ہوں. عاشق وچ وصل دے رہندے چیندے لا مقامی ڈیرے ہوں. فرمایا میں قربان تینا تھیبا ہوں جنہ ذاتو ذات بسیرے ہوں. فرمایا نظر سجدہ کرنے والا آتا ہے, وہاں ساجد خود مسجود بن کے سجدہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کشمیر باندھی کشمیر ہایا, کشمیر باندھی کشمیر ہایا. تم مارے تو بڑیا ہوں بندہ من کا ایک نہ پھیلے, کل پاوے پانچ ویا ہوں بولتا من کا ایک نہ پھیلے, کل پاوے پانچ ویا ہوں. مین لگیا کل کوٹی والے, مین لگیا ششبیا ہوں, اور پتھر دل جنا دیتا ہوں, اور بزایا مسنا میرا ہوں. نعرہ حیدری. میں عرض گزاری کروں ہم نے مانگا ہے جو تم سے, تم کو تو کوئی عیب نہیں. ہم نے مانگا ہے جو تم سے, تم کو تو کوئی عیب نہیں. بات تو جب ہو بری چیز پر آئی مانگوں, جب اللہ ہمارا مصطفیٰ ہمارا. پھر انسان وہی ہے جو اس کے وصال کے آرزو میں زندگی گزارے, جس کو اس کے وصال کا چس لگ جائے, اور وہ پھر یہی کہتا ہے ہمیں بھی لے چلو جلوہ گاہ ناز تک ہے موسیٰ. تم غش کھا کے گر گئے تو جلوہ جانا کون دیکھے گا؟ ارے وہ موسیٰ والے تھے جن کا مقدر گرنا تھا. ارے جس کی نالین سرے عرض جائے, جس کی نالین اس سے جڑ جائے وہ رب کے دیدار کو جاتی ہے. اور جو محمد عربی کی ذات اور خون سے جڑ جائے اس کا عالم کیا ہوگا. یعنی دیدار زندگی, دیدار ذات, مصطفیٰ کا عشق. مصطفیٰ کا عشق ضروری ہے دیدار ذات کے لیے, اور جس کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں اس کو اہل بیت کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اصحاب کی نوکری بھی مل جاتی ہے. میں عرض گزاری کروں وہ زندگی کسی کام کی نہیں. عاشق نے ہاں ماری اور اسحاق کے بارے میں بعد میں اجازت چاہوں گا. عاشق کہتا ہے کہ نہیں مامل منگدی خانہ, میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے, تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سردے وال نے جے کوئی کیچم دی وسنیک جب اچھے اے کون کو جی کنگالے. سردار تو آپے آخ دینی میرے اٹھا دی چروالے. ارے تو دم اس کے عشق کا بھر کے تو دے, تو ادنا ہے اعلیٰ ہو جائے گا, تو چھوٹا ہے آسماں ہو جائے گا. اور خدا کے عزت کی قسم یہ دل یار کو بسانے کے لیے ہے, یہ آنکھ یار کا دیدار کرنے کے لیے ہے, یہ ہاتھ یار کی خدمت کرنے کے لیے ہے, یہ روح یار کے آگے جھکنے کے لیے ہے.
جو اپنے آپ کو ذات کے آگے جھکانا نہیں جانتا وہ کائنات کا فیض نہیں پا سکتا. کائنات کا فیض محمد و خدائے محمد و آل محمد و اصحاب محمد کی عشق کو حاصل کر لینا ہے. جس کو یہ مل گیا اس پر خیر ہی خیر ہوگی. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, بنا رب نہ مرشد سے آمدہ ہو. کبھی جو ہے کتی چور کو اپنا مرشد نہ مان لینا. تو کی جانے پولیے مجھے شانہ انار کلی دیاں, جس کو انار کلی کی شان ہی نہ پتا ہو. ایسے مرشد کے آگے ایمان نہ بیچنا, اس کے آگے بیچنا جو دم دم یار کا ذکر کرے, جو جم جم یار کے عشق کے ترانے بکھیرے. اور اپنی زندگی کو ذات الہ کے عشق سے سرشار کرنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, یہ اعتراف عجز ہے حد ثنا نہیں. وآخر دعوانا